السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے اپنی مثال آپ۔ زینہ اردو جماعت سوم کا کتاب سبق نمبر 6 جو ہم نے پڑھنا ہے۔ اپنی مثال آپ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی مثال آپ پیدا کرنا، اپنے اندر ایسی خصوصیات پیدا کرنا جو دوسروں سے آپ کو منفرد کریں۔ سبق کو پڑھ کر اپنے اندر جو ہے وہ اظہار خیال کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا کرنا، صبح سویرے اٹھنا، نماز فجر ادا کرنا، خدا کی بارگاہ میں جھکنے اس کے کیا فوائد ہیں، صبح کی سیر کرنے کے کیا فوائد ہیں، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اپنے عوام الناس کو یعنی اپنے جیسے افراد معاشرہ کی کس طرح خدمت کرتے ہیں اور وہ کتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں، یا ان کا وجود معاشرے کے افراد کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہم سیکھیں گے، مترادفات بھی سیکھیں گے، متضاد بھی سیکھیں گے، سادہ جملے بھی سیکھیں گے، اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کس طرح کیا جا سکتا ہے، کوئی کہانی کوئی قصہ سن کر اس کے متعلق جو ہے اپنی رائے کیسے پیش کی جا سکتی ہے، یہ تمام باتیں ہم جو ہے وہ نثر سے پڑھنے سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا جاتی ہے کہ ایک بات کو کس طرح جو ہے وہ لکھا اور بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اپنی مثال آپ۔ اپنی مثال آپ۔ میرے دادا جان نماز فجر ادا کرنے کے بعد صبح کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ چھٹی کے دن میں بھی نماز ادا کرنے کے بعد دادا جان کے ساتھ صبح کی سیر پر جانے کی تیاری کرنے لگا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے باہر جا کر دیکھا تو گوالا دودھ کا مٹکا ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ دودھ لینے کے بعد باورچی خانے میں رکھا تو میرا مزاج برہم ہو چکا تھا۔ دادا جان نے پوچھا، علی بیٹا آپ کے مزاج کو کیا ہوا ہے؟ یہاں اس پیراگراف میں یہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک دروازے پر دستک ہونے کے بعد مزاج ہمارا جو ہے وہ برہم ہو گیا، مزاج بدل گیا۔ یعنی پہلے ہمارا یہ جوش تھا جو ہمارے اندر کہ ہم جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے جانا ہے، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے وہ ہوا سے لطف اندوز ہونا ہے، موسم کی جو ہے وہ موسم سے لطف اندوز ہونا ہے، اور چلنے سے جب ہم صبح کی سیر کرتے ہیں تو یہ چیز انسان کی جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ہمیں صبح سویرے اٹھنا چاہیے۔ ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ہم فیض یاب ہوتے ہیں، اور صبح کے اٹھنے کی جو ہے نعمتوں سے بھی ہم جو ہے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ صحیح صحت تندرست ہونے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے صبح کی سیر بہت ضروری ہے۔ تازہ ہوا خوری کرنے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو جب ہم جاتے ہیں تو اگر درمیان میں ہمیں کوئی ایسا کام پڑ جائے کہ جس سے ہمارے موقف میں یا ہمارے کام میں خلل آ جائے تو ہماری طبیعت تھوڑی سی جو ہے وہ برہم سی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں برہم ہماری طبیعت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس نوعیت کو سمجھنا چاہیے اور تحمل مزاجی سے اس کو حل کرنا چاہیے کہ یہ بھی ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو دادا جان اور دادا اور پوتا کے مابین جو گفتگو ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ ہم جب کسی سے کام کرواتے ہیں یا کوئی ہمارے لیے کام جو کر رہا ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، یا وہ ہماری کس طرح جو ہے وہ مدد کر رہا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا جو ہے وہ مقام ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو پڑھتے ہیں آگے۔ علی، دادا جان یہ دودھ والا صبح سویرے آ جاتا ہے اور سب کی نیند خراب کرتا ہے۔ دادا جان، بیٹا دودھ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہمیں دودھ لینے کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا، کیونکہ یہ گوالا ہماری دودھ کی ضرورت کو گھر بیٹھے ہی پوری کر دیتا ہے، گرمی ہو یا سردی یہ اپنا کام مکمل کرتا ہے۔ اب اس پیراگراف میں جو علی نے جو سوال کیا کہ دودھ والا ہر روز صبح سویرے کیوں آ جاتا ہے، اور دادا جان نے بڑے تحمل سے بڑی جو ہے نرمی کے ساتھ جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ شخص جو ہے ہماری دودھ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، ہمیں دودھ حاصل کرنے کے لیے گھر سے جانا نہیں پڑتا، گھر سے جانے کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا پڑتی ہے، یعنی کوشش کرنا پڑتی ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن ہم باہر جاتے نہیں ہیں، دودھ لینے کے لیے قطار میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا، دکان پر نہیں جانا پڑتا۔ یہ دودھ کا جو گوالا ہے، دودھ بیچنے والا، وہ خود ہی ہماری ضرورت کو ہمارے گھر بیٹھے ہی پوری کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا جو ہے وہ مقام رکھتا ہے، ہمارے لیے ایک اچھا میسج ہے اس میں۔ علی، دادا جان اس طرح تو دودھ والا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا سبزی والا اور اخبار والا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی تو ہمیں گھر بیٹھے تمام چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ دادا جان، بالکل بیٹا،
جیسے دیہاتوں میں کسان کھیتی باڑی کر کے ہمارے لیے فصلیں اگاتے ہیں اور تیار فصلیں منڈیوں میں بیچتے ہیں، جہاں سے یہ فصلیں پھل فروش، سبزی فروش اور اناج فروش افراد تک پہنچنے کے بعد عام آدمی تک پہنچتی ہیں، اسی طرح گوالے دیہاتوں یا دور دراز علاقوں میں بھینسیں اور گائے وغیرہ پال کر دودھ ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اسی دودھ سے ہم دہی، مکھن، گھی، پنیر اور مٹھائیاں بناتے ہیں۔ چرواہے دور دراز علاقوں میں بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور ہمارے لیے گوشت اور اون کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح اخبار والا بھی دنیا بھر کی خبروں کو ہمارے گھر پہنچاتا ہے۔ اس میں مختلف جو ہے وہ شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا ذکر ہوا ہے، یعنی گوالا کا ذکر ہوا ہے، اخبار بیچنے والے کا ذکر ہوا ہے، سبزی فروش کا ذکر ہوا ہے، اجناس بیچنے والے کا ذکر ہوا ہے۔ یہ تمام جو ہے افراد، یہ افراد معاشرہ کے لیے ایک جو ہے وہ کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں۔ جس طرح ہمیں سبزی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے وہ دیگر اشیاء جو ہے وہ ضرورت جو ہے ہماری روزمرہ کی پوری کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کو بازار سے خریدتے ہیں، اور خریدنے کے لیے ہمیں بازاروں میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر جیسے اخبار خریدنے کے لیے ہمیں کسی اسٹال پر جا کر اخبار جو ہے وہ خریدنا پڑتی ہے، سبزی کے لیے ہمیں کسی سبزی فروش کے پاس جانا پڑتا ہے، یا پھر ہمیں منڈیوں میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ سبزی فروش جو پرچور فروش ہوتے ہیں، یعنی کچھ جو ہے مقدار میں سبزی لا کر اپنی دکانوں پر فروخت کرتے ہیں، ان تک ہماری رسائی بڑی آسانی سے ہوتی ہے، جبکہ منڈیاں گھروں سے اور شہر کے بعد اس کچھ دوری پر واقع ہوتی ہیں، تو وہاں جانے کے لیے ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ افراد ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک چین یعنی ایک کڑی کی صورت میں ہوتے ہیں، جو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہتے ہیں، کوشش کر رہتے ہیں۔ یہ ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہم مالی اعانت سے ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو تمام افراد ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ لازم و ملزوم ہیں۔ علی، دادا جان، اور کون کون سے لوگ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں؟ دادا جان، شہروں میں ڈاکٹر اور نرسیں مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور انہیں تندرست رہنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ وکیل عدالتوں میں کام کرتے ہیں۔ سائنسدان دن رات نئے تجربات کر کے نئی ایجادات کرتے ہیں اور انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ کچھ پیشے ایسے بھی ہیں جو شہر یا دیہات دونوں جگہ پائے جاتے ہیں، جیسے درزی کپڑے سیتے ہیں، موچی جوتے مرمت کرتے ہیں، معمار عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، بڑھئی لکڑی کا کام کرتے ہیں، اور لوہار لوہے کا کام کرتے ہیں۔ علی، دادا جان، تو کیا ہمیں ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے؟ دادا جان، جی بالکل، ہمیں ان سب کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب لوگ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ مثالی لوگ ہماری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے حد محنت کرتے ہیں۔ دین اسلام میں محنت کرنے والوں کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی مختلف پیشوں سے وابستہ ہو کر اپنی گزر اوقات کرتے تھے، اس لیے کوئی بھی پیشہ غیر اہم نہیں، ہمیں ان سب کی قدر کرنی چاہیے۔ یہاں جو ہے مختلف جو ہے وہ پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے ڈاکٹر، نرسیں، سائنسدان، درزی، موچی، یہ سب لوگ جو ہیں ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ موچی ہمارے لیے جوتے جو ہے وہ بناتے ہیں، درزی ہمارے کپڑے سلائی کرتے ہیں جس سے ہم اپنا بدن ڈھانپتے ہیں، جوتے پہن کر ہم چلتے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر جو ہے ہم بیماریوں میں ہمارا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ اس طرح سائنسدان بھی جو ہے وہ ہماری زندگی کو جو ہے پر آسائش بنانے کے لیے مختلف جو ہے وہ ایجادات کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ ہمارے لیے بہت ضروری اور اہمیت رکھتے ہیں ہماری زندگی میں، اور ہمیں ان کی جو ہے وہ احترام کریں، نہ کہ ہم ان سے بیزاری اختیار کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔